الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ برادران اسلام، حاضرین جمعہ، سب سے پہلے اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی، مدح و ستائش، جس نے ہم تمام بنی نوع انسان کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا اور ہماری پیدائش کے بعد ہماری رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو پے در پہ مبعوث کرتا رہا۔ بالعموم تمام انبیاء کرام پر اور بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نزول ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین جمعہ، یقیناً علم کے متعلق کتاب و سنت میں بنیادی اصول موجود ہے۔ کہ کسی بھی مخلوق کو اتنا ہی علم حاصل ہے جتنا رب کائنات نے اسے عطا کیا ہے۔ اور اس کی دلیل سورۃ البقرہ میں موجود ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھلایا، اس کے بعد ان ناموں کی بابت جب فرشتوں سے پوچھا تو فرشتوں نے جواب دیا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمارے پاس تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، حقیقت میں علم و حکمت کے مالک تو صرف تو ہی ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ فرشتے عالم الغیب نہیں ہیں، فرشتوں کو غیب کا علم حاصل نہیں ہے، غیب کی باتیں نہیں جانتے ہیں۔ اگر فرشتے عالم الغیب ہوتے تو پھر یہ نہ کہتے کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ ہمارے پاس تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ غیب کی باتیں صرف اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ اور اس کی بھی دلیل قرآن مقدس میں موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ آسمانوں اور زمین میں کوئی بھی غیب کی بات نہیں جانتا۔ معلوم ہوا کہ غیب کی بات کا جاننے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، خواہ انسانوں میں سے ہوں یا جنوں میں سے، یا فرشتے ہوں یا کوئی اور، سب کا علم محدود ہے، مگر اللہ رب العالمین کا علم لامحدود ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے سورۃ الکہف کے اندر فرما دیا ہے کہ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اگر سمندر روشنائی بن جائے اور اللہ کے کلمات کو لکھنا شروع کر دے تو یہ سمندر خشک ہو جائے گا، لیکن اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اگرچہ اس سمندر کی کمی کو پوری کرنے کے لیے ایک اور سمندر کیوں نہ لے آئے، پھر بھی میرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سورہ لقمان میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر يمده من بعده 7 ابحر ما نفدت کلمات اللہ، کہ اگر زمین میں موجود تمام درخت قلم بن جائے اور جتنے بھی سمندر ہیں، ان تمام سمندروں کے علاوہ 7 اور سمندر آ جائیں اور سب کے سب روشنائی بن کر اللہ کی صفات کو لکھنا شروع کر دیں، اللہ کے کلمات کو لکھنا شروع کر دیں، اللہ کی باتوں کو لکھنا شروع کر دیں، تو سارے کے سارے سمندر خشک پڑ جائیں گے، مگر اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرات، اگر خالق کے علم کے مقابلے میں مخلوق کے علم کا اندازہ لگانا ہو تو بخاری شریف کی اس حدیث سے لگا سکتے ہیں کہ وقت کے سب سے بڑے عالم ہونے کے دعوے دار حضرت موسیٰ علیہ السلام، جب رب کائنات نے موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب سنا کہ مجھ سے بڑا اس وقت کوئی عالم دین نہیں ہے، تو رب کو یہ جواب پسند نہ آیا۔ انہوں نے ان سے بڑے عالم کی طرف رہنمائی فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام جب دونوں کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو ان کے سوار ہونے کے بعد ایک چھوٹی سی چڑیا اس کشتی کے کنارے آ کر بیٹھ جاتی ہے اور اس سمندر میں 1 یا 2 چونچ مارتی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی نگاہ اس پرندے پہ ہوتی ہے، کہتے ہیں یا موسیٰ ما نقص علمی وعلمک من علم اللہ الا کنقرۃ ھذا العصفور فی البحر، کہ اے موسیٰ، میرے اور تمہارے علم نے اللہ کے علم سے اتنا ہی لیا ہے جتنا اس چھوٹی سی چڑیا نے اپنے چونچ میں اس سمندر سے پانی لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ذرا غور کیجئے، کتاب و سنت میں واضح دلائل کے موجود ہونے کے باوجود بھی بعض انبیاء کرام علیہم السلام کے متعلق علم غیب ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، عالم الغیب ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، غیب کی باتیں جاننے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، جبکہ
اگر ہم قرآن مقدس میں ان انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ جہاں رب کا یہ فرمان ہے کہ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ آسمان و زمین میں اللہ کے علاوہ غیب کی باتیں جاننے والا کوئی نہیں ہے، وہاں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے متعلق بھی قرآنی آیات موجود ہے کہ انہیں بھی غیب کا علم حاصل نہیں تھا۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق معلوم کیجئے، سورۃ البقرہ میں موجود ہے کہ رب کائنات نے جب جنت کو ان کا مسکن بنایا اور اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ اس درخت کے قریب تم دونوں نہ آنا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ لیکن شیطان نے ان کے لیے فندہ بچھایا، شیطان نے انہیں دھوکہ دیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ شیطان نے جب ان کو بہکایا، جب ان کو پھسلایا، شیطان کے بچھائے ہوئے فندے میں آدم اور حوا علیہم الصلاۃ والسلام پھنس گئے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی، جس کی وجہ سے انہیں جنت سے نکال دیا گیا۔ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا۔ تو اس آیت کریمہ میں غور کیجئے کہ اگر آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس علم غیب ہوتا تو کیا شیطان کے بچھائے ہوئے فندے میں وہ پھنستے؟ ہرگز نہیں۔ معلوم ہوا کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس علم غیب نہیں تھا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم پر جب اللہ کا قہر نازل ہوا، جب اللہ کا عذاب آیا، نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی کشتی میں تمام مومنین سوار ہو گئے، ان کا بیٹا سوار ہونے سے انکار کر دیا اس نے۔ جب نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو رب کائنات نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اے نوح اس کا عمل نیک نہیں ہے، اے نوح اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اے نوح ہم سے ایسی چیزوں کا سوال نہ کرنا جس کا علم تجھے نہ ہو۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بھی علم غیب نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو اللہ سے ایسی چیز کا سوال کیوں کرتے جو چیز ملنے ہی والی نہ تھی؟ اللہ نے کیا کہا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اے نوح مجھ سے ایسی چیز کا سوال نہ کرنا جس کا علم تجھے نہ ہو۔ معلوم ہوا کہ نوح علیہ الصلاۃ والسلام عالم الغیب نہیں تھے۔ ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بڑے مہمان نواز تھے۔ ان کے گھر چند افراد آتے ہیں، اپنے گھر میں مہمانوں کو دیکھ کر موٹا تازہ فربا بچڑے کا گوشت لا کر پیش کر دیتے ہیں، لیکن ان مہمانوں میں سے کسی کا ہاتھ اس کھانے کی طرف نہیں بڑھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے دل میں ڈر پیدا ہوا، اندر ہی اندر وہ ڈرنے لگے، کیونکہ عرب کا ایک دستور تھا کہ جب کوئی دشمن کسی کے یہاں جاتا تھا تو اس کے وہاں کا کھانا پینا نہیں کھاتا تھا۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کھانا پیش کیا، وہ ہاتھ تک نہیں بڑھا رہے ہیں۔ جب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ڈرنے لگے تو انہوں نے کہا لا تخف، اے ابراہیم آپ ڈریے نہیں، ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، وبشروہ بغلام علیم، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک علم والے لڑکے کی خوشخبری دی۔ تو یہ آیت کریمہ دلیل ہے اس بات کی کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بھی غیب کی بات نہیں جانتے،
کیونکہ اگر ابراہیم علیہ السلام کو علم غیب حاصل ہوتا تو انہیں پہلے سے معلوم ہو جاتا کہ یہ آنے والے انسان نہیں جو انسان کی شکل میں آئے ہیں، یہ تو فرشتے ہیں، اور انہیں معلوم تھا کہ فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں، تو پھر انہیں کھانا پیش کرنے کی ضرورت کیوں آئی؟ معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی عالم الغیب نہیں تھے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ جب کوہ طور سے اپنی قوم کو چھوڑ کر واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد ہی سامری نے ان کی قوم کو گمراہ کر ڈالا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کا علم ہوا تو مارے غصے کے اپنی قوم کی طرف لوٹتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، اے میری قوم کیا تمہارے رب نے تم سے نیک وعدہ نہیں کیا تھا؟ افطال علیکم العہد، کہ اللہ رب العالمین کا جو وعدہ تھا، جو مدت تھی، وہ تمہیں لمبی معلوم ہونے لگی۔ ام اردتم ان یحل علیکم غضب ربکم، یا تم یہ چاہتے ہو کہ تم پر تمہارے رب کا عذاب نازل ہو، فاخلفتم موعدی، جس کی وجہ سے تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی۔ یہ آیت کریمہ ہے جو بتلا رہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی علم غیب حاصل نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام بھی عالم الغیب نہیں تھے، کیونکہ اگر ہوتے تو اپنی قوم کو چھوڑ کر واپس نہ آتے، اپنی قوم کے پاس ہی رہتے، کیونکہ جب پہلے سے معلوم ہوتا کہ میرے جانے کے بعد سامری میری قوم کو گمراہ کر ڈالے گا تو پھر وہاں سے کیوں واپس آتے۔ لیکن یہ آیت کریمہ بتلا رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی عالم الغیب نہیں تھے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب رب کائنات بروز قیامت پوچھے گا کہ اے عیسیٰ، کیا تو نے اپنی اور اپنی ماں کی عبادت کا حکم لوگوں کو دیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اے میرے رب، میری کیا مجال کہ میں اپنی اور اپنی ماں کی عبادت کا حکم دوں؟ اے اللہ، میں تو تجھے شرک سے بری سمجھتا ہوں۔ اے میرے پروردگار، ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو یقیناً اس کا علم تجھے ضرور ہوتا۔ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي، کیونکہ جو کچھ میرے دل میں ہے تمام باتوں کا جاننے والا تو ہے۔ وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ، لیکن جو کچھ تیرے اندر پوشیدہ باتیں ہیں وہ میں نہیں جانتا ہوں۔ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلَّامُ الْغُيُوبِ، اے رب العالمین، یقیناً تمام غیبوں کی باتوں کا جاننے والا تو ہی ہے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی عالم الغیب نہیں تھے۔ ان تمام دلائل سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ غیب کا علم انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس نہیں تھا۔ انبیاء کرام علیہ السلام عالم الغیب نہیں تھے۔ عالم الغیب اگر کوئی ہے تو وہ رب العالمین ہے، کیونکہ اس کا فرمان موجود ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ آسمانوں اور زمین میں اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جو غیب کی بات جانتا ہو۔ محترم حضرات، اب آئیے نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جن کے متعلق بعض لوگوں کا، امت مسلمہ کی ایک جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل تھا، آپ عالم الغیب تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتیں جانتے تھے، تو کیا ان کا یہ دعویٰ کرنا صحیح ہے؟ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل بھی سمجھا جاتا ہے، خالق کل بھی سمجھا جاتا ہے، ان سے دعائیں بھی مانگی جاتی ہے، ان کے متعلق یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ نبی کو علم غیب حاصل ہے۔ حضرات، ایک بات جان لیجئے، اگر علم غیب کو اللہ رب العالمین سے کسی اور کی طرف منتقل کرنا، یہ ایک ایسا گناہ ہے
جو شرک فی العلم میں آتا ہے اور اس کا شمار کبیرہ گناہوں میں ہوتا ہے، جن کا دعویٰ ہے، انہیں رب کائنات کا یہ فرمان پڑھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، کہ ہم نے آپ کی طرف، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ ہم نے آپ کی طرف بذریعہ وحی اپنے حکم سے ایک وحی نازل کی۔ اس وحی کے نزول سے پہلے ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، آپ کو تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ کتاب کیا ہے، ایمان کیا چیز ہے۔ ولیکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا، لیکن ہم نے اس نور کے ذریعہ، یعنی اس کتاب کے ذریعہ، اس ایمان کے ذریعہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہا ہم نے ہدایت دیا۔ انک لتہدی الی صراط مستقیم، آپ تو راہ راست کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں۔ یہ پہلی آیت۔ اسی طرح دوسری آیت جو سورۃ الانعام میں موجود ہے، رب کائنات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لوگوں سے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہ ہی میں غیب کی باتیں جانتا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ ہی میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اس وحی کی اتباع کر رہا ہوں، اس وحی کی پیروی کر رہا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کیا دیکھنے والے اور نہ دیکھنے والے، یعنی اندھے اور دیکھنے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ افلا تتفکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ ذرا غور کیجئے، اس آیت کریمہ میں واضح طور پر یہ موجود ہے کہ رب نے مخاطب کرتے ہوئے نبی سے کہا کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میرے پاس نہ تو اللہ کے خزانے ہیں، نہ مجھے غیب کا علم حاصل ہے، اور نہ ہی میں فرشتہ ہوں، میں تو اس وحی کی اتباع کر رہا ہوں جو میری طرف بھیجی جاتی ہے۔ حضرات، اس سے آگے بڑھتے ہیں، معلوم کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر غیب کا علم ہوتا تو آپ اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں؟ اور خاص طور پر ان لوگوں سے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مالک کل ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفع اور نقصان کے مالک ہیں۔ یہ عقیدہ رکھتے ہوئے جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی جھولی پھیلاتے ہیں، ایسے لوگوں کو رب کائنات نے مخاطب کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ رب کائنات کی اجازت کے بغیر، رب کائنات کی چاہت کے بغیر میں تو خود بھی اپنے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، کہ اللہ کی چاہت کے بغیر میں خود بھی اپنے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا، اگر میں غیب کی باتیں جانتا تو میں بہت ساری بھلائیاں اکٹھی کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ،
اور مجھے نقصان پہنچتا ہی نہیں. ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، میں تو ایک ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں. اللہ اکبر. قرآن مقدس میں اتنے واضح فرامین کے موجود ہونے کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب سمجھا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ آپ کو علم غیب حاصل تھا، آپ غیب کی باتیں جانتے تھے. ذرا غور کیجئے مسلمانوں، اس آیت کریمہ میں کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ نبی کو علم غیب حاصل نہیں تھا، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو پھر بہت ساری بھلائیاں اکٹھی کر لیتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے نقصان پہنچتا ہی نہیں. واضح طور پر یہ فرامین موجود ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل سمجھا جاتا ہے، نفع اور نقصان کا مالک سمجھا جاتا ہے. یا خود نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ کی اجازت کے بغیر میں خود اپنے آپ کو نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو حضرات، یہ چند دلائل تھے جن دلائل سے یہ باتیں روزے روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ نہ تو فرشتے عالم الغیب ہیں، نہ ہی انبیاء کرام علیہ السلام عالم الغیب ہیں، اور نہ ہی خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے. جبکہ دوسری طرف بے شمار ایسے واقعات جو وقوع واقعہ سے پہلے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دے دی. جیسا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا تھا کہ آج رات سخت آندھی چلنے والی ہے، فلا یقومن احد ومن كان معه بعیر فلیعقلہ، کہ آج رات سخت آندھی چلنے والی ہے، تم میں سے کوئی بھی شخص کھڑا نہ رہے، اور جس کے پاس اونٹ ہو وہ اپنے اونٹ کو باندھ لے. اور ہوا بھی ایسا، اس رات سخت آندھی چلی. یہ حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے. اسی طرح غزوہ بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے سرداروں کی قتل گاہوں کو متعین کر دیا تھا، اور جس جگہ کی تعیین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی اس سے ایک سوت بھی ادھر کے ادھر نہیں ہوئے. کفار کے سارے سردار اپنے اپنے مقتل میں، اپنے اپنے قتل گاہوں میں قتل کیے گئے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ قوموں کی ہلاکت اور قیامت تک آنے والے بے شمار احوال کو صحابہ کرام کے سامنے بتلا دیا، یہاں تک کہ جنت و جہنم میں داخل ہونے تک کی غیبی خبروں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا. تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم حاصل تھا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے؟ قرآنی آیات سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ نبی عالم الغیب نہیں تھے، جبکہ یہ ایسے واقعات ہیں جن واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی نے غیب کی خبریں دی ہیں. تو کیا ان تمام سوالوں کے جوابات ہیں؟ یقیناً ہے، اور رب کائنات کا ایک ہی فرمان ہے، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کے سب غیب کی خبروں کا ایک حصہ ہے جو ہم آپ کو بذریعہ وحی بتلا رہے ہیں.
یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی اگلی باتوں کو بتلایا، قیامت تک آنے والے بعض احوال کے متعلق آگاہ فرمایا، ان تمام چیزوں کے متعلق اللہ فرماتا ہے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، کہ یہ سب کے سب غیب کی خبروں کا ایک حصہ ہے جو ہم آپ کی طرف بذریعہ وحی بھیج رہے، آپ کو وحی کے ذریعہ ہم بتلا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی تھی کہ من حدثک انہ یعلم ما فی غد فقد کذب، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو شخص تم سے یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل کی باتیں جانتے تھے، تحقیق کہ اس نے جھوٹ کہا، وہ جھوٹا ہے۔ پھر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی کہ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے جو کل کی باتیں جانتا ہو۔ تو حضرات، ان تمام دلائل سے معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے۔ اگر ہوتے تو واقعی افک سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ نہ ہوتے، کہ جب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر زنا کی تہمت لگائی جا رہی تھی، اس وقت آپ جو پریشان تھے، صحابہ پریشان تھے، اما عائشہ کا روتے روتے برا حال ہو گیا تھا۔ اگر نبی کو غیب کی خبریں معلوم ہوتی تو کیا اللہ کے نبی کو یہ معلوم نہ چلتا کہ اس پر تہمت لگائی جا رہی ہے؟ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو زہر آلود گوشت کا ٹکڑا اپنے منہ میں نہ ڈالتے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو سورج گرہن کے وقت وقوع قیامت کے خوف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں لرزہ طاری نہ ہوتا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو ان 70 حفاظ کرام، قرآن کے عالم صحابہ کرام کو اس دھوکے باز جماعت کے ساتھ نہ بھیجتے جنہوں نے دھوکے سے ان تمام صحابہ کرام کو شہید کر ڈالا تھا۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے جسم پر زعفران کی زردی کو دیکھ کر یہ نہ پوچھتے کہ یہ زردی کیسے لگی ہوئی ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو مسجد میں صفائی کرنے والے خاتون کے متعلق نہ پوچھتے کہ کئی دنوں سے ہم نے دیکھا نہیں ہے، جبکہ صحابہ نے بتلایا کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضرات، اس طرح کے ہزاروں ایسے واقعات موجود ہیں جو یہ دلالت کر رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے۔ اگر عالم الغیب کوئی ہے تو من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اللہ کے علاوہ آسمانوں اور زمین میں کون ہے جو غیب کی باتیں جانتا ہو؟ کوئی نہیں ہے۔ یعنی غیب کی باتیں جاننے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ تو ان تمام دلائل پر ایمان لانا، علم غیب کو اللہ رب العالمین کے لیے خاص کرنا، یہ توحید فی العلم ہے۔ اور علم غیب کو اللہ کے علاوہ دوسروں میں تقسیم کرنا، انبیاء کرام کو یا فرشتوں کو یا جنوں کو یا کسی اور کو عالم الغیب سمجھنا، یہ شرک فی العلم ہے۔ تو اس سے ہمیں اور آپ کو بچنے کی ضرورت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی غیب کی باتیں نہیں جانتا ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا اور اس پر ایمان لانا توحید فی العلم ہے۔ اگر اس پر ہمارا ایمان نہیں رہا تو پھر ہم شرک فی العلم میں مبتلا ہو جائیں گے، جس میں توبہ کے بغیر کوئی گنجائش ہی نہیں ہے معافی کی۔ اور اگر انتقال ہو گیا تو یقیناً اس کا شمار شرک اکبر میں ہوتا ہے۔ تو پھر اپنا انجام سمجھ لیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ العالمین، اے رب العالمین تو خالق کائنات، مالک عرش و سما ہے،
الہی تو ہمیں توحید پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب العالمین ہمیں تمام طرح کے شرکوں کی غلاظت سے محفوظ رکھنا۔ اے رب العالمین، اے احکم الحاکمین، کتاب و سنت کو ہمارے لیے اوڑھنا اور بچھونا بنا دے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب العالمین، یقیناً تیرے علاوہ کوئی بھی غیب کی باتیں نہیں جانتا۔ اے رب العالمین، تیرے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ الہی تو ہی عبادت کے لائق ہے۔ الہی تو ہی غیب کی باتیں جانتا ہے۔ یقیناً جو تیرے علاوہ کسی اور کو عالم الغیب تصور کرتا ہے وہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ الہی ہم تمام لوگوں کو شرک جیسی غلاظتوں سے محفوظ رکھنا۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔